اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. معزز سامعین اور مدرسہ حاضری کی معلمات خواتین بالخصوص، آج حدیث شریف کی جامع ترین کتاب بخاری شریف کی تکمیل کرنے والی قابل قدر بنات ستہ آپ بیٹیوں نے بخاری شریف کا آغاز فرمایا تھا باب بدء الوحی سے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اختتام ہو رہا ہے کتاب التوحید کی اس حدیث شریف پر کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی، جس پر ترجمۃ الباب ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر وزن اعمال میں جان پیدا کرنی ہے، میزان میں اور پلڑے میں ترازو میں اگر وزن پیدا کرنا ہے، جان پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے اتباع وحی، مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اخلاص العمل للہ تبارک و تعالی، اور دوسرا المتابعۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص اکیلا کافی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی پیروی بھی ضروری ہے. اسی لیے اگر کوئی مرد یا عورت کروڑ درجہ اخلاص کے ساتھ فجر کی 2 سنتوں کے بجائے 8-10 سنتیں پڑھ لے تو عند اللہ قبول نہیں ہوگی، چاہے اخلاص کتنا زیادہ ہو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور متابعت اس میں پائی نہیں جاتی. اسلامی علوم، اسلامی احکام، قرآنی قصص، مغازی، تفسیر، عقائد، جتنی بھی چیزوں سے حدیث شریف کی
از قبیل جوامع کتابیں بحث کرتی ہیں، ان سب چیزوں کا مبنا، مدار اور مرکز وحی خداوندی ہے۔ اس لیے کتاب کا آغاز کیف کان بدء الوحی سے ہوا تھا، اور ان سب چیزوں میں جس قدر اخلاص، نیتوں کی صحت اور وحی کی پیروی ہوگی، اس قدر اعمال کے میزان میں اس کا وزن بڑھے گا۔ اس لیے اخیر میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ والی روایت کو اور ترجمۃ الباب کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ترجمۃ الباب کے قائم کرنے کی وجہ ہے، غرض جو ہے وہ یہ کہ امام بخاری کے زمانے میں معتزلہ، کرامیہ، جہمیہ وغیرہ قسم کے فرقے بکثرت پائے جاتے تھے، اور عقائد صحیحہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے باب میں ان فرقوں نے ضلالت کی راہ اختیار کی تھی، اور وہ بھی اپنی عقل کو بنیاد بنا کر۔ تو سب سے پہلے تو امام بخاری نے وحی کی عظمت کو بیان فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اسلامی احکام کا مدار نقل پر ہے، وحی پر ہے، عقل پر نہیں ہے۔ جو عقل نقل کے تابع ہوگی وہ عقل کہلائے جانے کے قابل ہے، اور جو عقل نفسانیت اور خواہشات کے تابع ہوگی، اپنے خود کی ثواب دید، اپنے خود کے مزاعم کے تابع ہوگی، وہ عقل کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اب کتاب کے اخیر میں کتاب التوحید اور اس کے ضمن میں یہ ترجمۃ الباب لایا گیا۔ جیسے شروع میں کتاب الایمان میں ایجابی طور پر، اثباتی طور پر پوزیٹیو پیراگرافز اور پوزیٹیو انداز میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ثابت کیا گیا تھا، کتاب کے اخیر میں کتاب التوحید کے ضمن میں ان عقائد میں جو سلبی پہلو رکھے جاتے ہیں، نیگیٹو پوائنٹس ہیں، ان کو بیان کر کے اس بات کو مؤکد، محکم اور متقن کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، نیز امام بخاری رحمہ اللہ میرے اور آپ بیٹیوں جیسے بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والوں کو ایک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ابھرنے والے فرق باطلہ کی تردید کرنا اور غلط مزاعم و نظریات کے حاملین کا توڑ کرنا، یہ بھی پیغام خداوندی ہے، اور یہ بھی سیرت نبویہ ہے۔ آپ بیٹیوں کو اس حوالے سے میں آج کے دن یہ کہوں گا کہ جیسے امام بخاری نے اپنے زمانے میں پنپنے والے ان فتنوں کا مقابلہ کتاب و سنت کی روشنی میں ڈٹ کر، کھل کر، کھل کر اور جم کر کیا، آج بخاری شریف کے ختم پر
آپ بیٹیوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ عصر حاضر میں اسلامی نظریات سے تصادم کرنے والے جو فتنے ہیں، بالخصوص آخری چند سالوں سے مغربی دنیا کی طرف سے ہمارے ملک کے کندھے پر رکھی جانے والی جو بندوقیں اسلامی تہذیب و ثقافت پر یلغار کر کے پھوڑی جا رہی ہیں، کبھی تو طلاق ثلاثہ کی شکل میں اور تازہ حجاب کے مسئلے کی شکل میں، کبھی آزادی نسواں کی شکل میں، کبھی میل اور فیمیل، جینٹس اور لیڈیز کے ایکوالٹی پیدا کرنے کی صدائے باطل کی شکل میں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان فرق باطلہ کا توڑ کیا تھا۔ آپ بیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے اچھالے جانے والے اعتراضات کے جوابات آپ کو بھی دینے پڑیں گے۔ بخاری شریف پڑھنے کے بعد یہ فریضہ بنتا ہے۔ جو لوگ سیاسی ذہن رکھنے والے ہیں، جو لوگ جوش والے ہیں، وہ ایجیٹیشن کی شکل میں، آندولن کی شکل میں، آوازیں اٹھانے کی شکل میں، میمورنڈم کی شکل میں، سڑکوں پر آ کر، آفیسوں میں جا کر ان فتنوں کا توڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس سیاسی اور پولیٹیکل پاور نہیں ہے، جو ہوش رکھنے والے بصیرت مند افراد ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نقل کی روشنی میں کتاب و سنت کے دلائل سے ان چیزوں کا توڑ کریں اور اس قسم کے اعتراضات کے شاندار جوابات دنیا کے سامنے پیش کریں، اورلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی۔ اورلی بیانات کے ذریعے، مقالات جات کے ذریعے، تصنیفات کے ذریعے، اور پریکٹیکلی اپنے عمل کے ذریعے ہم دنیا کو نبی اور ان کی ازواج رضی اللہ عنہن بنات طیبات و طاہرات اور خواتین اسلام جو سلف میں گزری ہیں ان کا نمونہ اختیار کر کے، تو بخاری کی کتاب التوحید قائم کرنے کا ایک منشا میں نے یہ بتا دیا کہ فرق باطلہ کی تردید کرنا یہ بھی نبی کا مشن ہے، اور یہ امت نبی کا جشن منانے کے بجائے مشن کی پیروی کرنے والی زیادہ ہے۔ اسلام کو، اسلام کے حاملین کو جشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو نبی کے مشن کے حاملین ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ کے فرقے پیدا ہوئے تھے۔ وہ لوگ نقول کو عقول کے تابع کر کے چلتے تھے، جو چیز ان کی عقل میں آتی تھی اس کو تسلیم کرتے تھے، اور جو چیز انہیں اپنی عقل سے ماں فوق یا ماں ورا نظر آتی تھی اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو انہوں نے جہاں صفات خداوندی کا انکار کیا، انہوں نے جہاں جنت و جہنم کے پیدا کیے جانے کا انکار کیا، وہیں
انہوں نے قیامت کے دن ترازو کے قائم کیے جانے کا بھی انکار کیا۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ پاک قیامت کے دن اعمال کو یا اصحاب اعمال کو تولنے کے لیے ترازو کیوں قائم کریں گے۔ ان کا دماغ اس سلسلے میں تشویش، تذبذب، تردد اور تحیر میں مبتلا تھا۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر عمل کرنے والوں کو اللہ کی صفت عدل پر یقین ہے تو اللہ کو ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تو سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ سمعنا و اطعنا کہنے والوں کو تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے فیصلے پر مکمل اعتماد و یقین ہے۔ جیسے اگر ہم کسی کپڑے والے کی دکان پر جاتے ہیں اور ہمیں اس کپڑے والے پر اگر اعتماد اور یقین ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں آپ کو میٹر کے آلے سے ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے اوپر بھروسہ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ کپڑا 10 میٹر ہے تو 10 میٹر ہے، ہمیں ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھروسہ ہے تمہارا اوپر، یہ کہہ کر ہم تھیلی میں رکھوا دیتے ہیں، تو اب اس کو میٹر سے ناپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر بندوں کو اللہ کی صفت عدل پر اعتماد، یقین اور بصیرت ہے تو یہ جہمیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ وغیرہ، کہ اللہ کو پھر اعمال کے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندوں کو یقین ہے کہ اللہ جیسا کہے گا بس ویسا ہی برابر ہے۔ اور اگر ان کو یقین نہیں ہے تو بھی میزان کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ جس کو یقین نہیں ہوتا اس کو آپ ہتھیلی پر چاند لا کر بھی دکھائیں تو وہ اس میں بھی انگلی کرے گا، وہ اس پر بھی اعتراض کرے گا، اس لیے کہ جب ایک شخص کو ماننا ہی نہیں ہے تو وہ کوئی بھی بہانہ بنائے گا۔ جیسے اگر ایک طالب علم کو یا کسی طالبہ کو مدرسے میں پڑھنا ہی نہیں ہے تو کبھی کہے گا کھانا اچھا نہیں آتا، کبھی کہے گا مچھر بہت ہے، کبھی کہے گا کیا، کبھی کہے گا کیا، اور کہیں نہ چلے تو پھر کہے گا کہ مجھے اساتذہ کا سبق سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا، کرنا ہی نہ ہو تو کچھ بھی بہانہ بنایا جائے گا۔ تو اگر یقین ہی نہیں ہے اللہ کے صفت عدل پر تو بھی اللہ کو تولنے کی کیا ضرورت؟ دونوں شکلوں میں یقین ہے تو بھی میزان کی ضرورت نہیں، یقین نہیں ہے تو بھی میزان کی ضرورت نہیں۔ یہ سوال معتزلہ کر رہے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے امام بخاری نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر میزان کا تذکرہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور آج کے سبق میں آپ کے سامنے ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ خلاصہ جواب یہ نکلے گا کہ ہم تو وحی کے پابند ہیں، وحی میں یہ بات آئی کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ جب وحی نے کہہ دیا ہم سرنڈر ہو گئے، چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے ہماری عقل میں نہ آئے، یہ بنیادی بات ہے۔ اس سے ایک جواب آپ بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو یہ مل گیا
کہ یورپ کی تہذیب، اسلام دشمن عناصر پردے پر، طلاق پر کتنے ہی اچھے انداز میں مزین کر کے اعتراضات پیش کریں. ایک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جب وحی خداوندی نے ہمیں پردے میں رہنے کو کہا ہے تو اب ہم اس کے سامنے کسی بھی قسم کی آرگیومنٹ کو تسلیم نہیں کریں گی، قبول نہیں کریں گی، اس لیے کہ ہمارے رب کا آرڈر ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو ایک پیغام تو یہ بھی مل گیا ترجمۃ الباب کے قائم کرنے کی غرض سے، اور ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر مومنین کو مکمل یقین حاصل ہے، بصیرت کے ساتھ یقین حاصل ہے کہ خدا جو کرتا ہے مکمل انصاف کے ساتھ کرتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. یہ ہے آیات کریمہ کہ اللہ کسی پر کبھی ظلم نہیں کرتا. لیکن کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، انصاف کرنا ہی ضروری نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے. آپ کے لاکھ دعوے ہوں کہ میں انصاف کر رہا ہوں، لیکن وہ انصاف نظر بھی آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے. ایک ہے یقین اور ایک ہے اطمینان. میں آپ بیٹیوں کو ایک مثال دے کر میری یہ بات سمجھاؤں گا کہ یقین اور اطمینان کے درمیان فرق ہے. بہت زوردار بات یاد آئی، مخلصین اور ہمارے بڑے اساتذہ کرام کی توجہات کے نتیجے میں بہت غور سے اس دلیل کو سمجھو بیٹیوں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ اے میرے رب مجھ کو ذرا بتاؤ کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم تجھ کو یقین نہیں ہے ہماری قدرت پر کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقین ہے، اور نبی کو یقین نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ یقین کے بغیر آدمی مومن نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سوال کیا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا پورا یقین ہے، لیکن یہ درخواست میں اس لیے کر رہا ہوں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کو اطمینان ہو جائے. دیکھو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یقین ہونا الگ اور اطمینان ہونا الگ. حق الیقین، علم الیقین الگ اور عین الیقین الگ. تو بندوں کو اس بات کا یقین تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نامہ اعمال ٹھیک ٹھیک لوگوں کو دیں گے، جیسا ہوگا ویسا ہی فیصلہ ہوگا. لیکن بندوں کو دکھانا بھی تو ضروری ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے اظہار عدل کے لیے. ظہور نہیں، اظہار، انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان کو اور ترازو کو قائم فرمائیں گے.
یہ عقل کا جواب عقل سے ہو گیا، اور نقل سے تو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیا، اور امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ اکثر و بیشتر تراجم ابواب میں آیت قرآنیہ کو لاتے ہیں۔ یہاں بھی آیت قرآنیہ لائی گئی کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، نصب کریں گے، رکھیں گے۔ کیا ترازو ابھی موجود ہیں؟ آج صبح ہی شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ نے بہت زوردار بات فرمائی کہ وَنَضَعُ کا لفظ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ میزان پیدا ہو چکے ہیں، ترازو بن چکے ہیں، اللہ اس کو نصب فرمائیں گے، اللہ اس کو رکھیں گے، اور رکھنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو رکھی کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ پاک نے وَنَخْلُقُ الْمَوَازِينَ نہیں فرمایا، بلکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ فرمایا۔ نَضَعُ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ پلڑے ترازو پیدا کر دیے جا چکے ہیں، اور جب اعمال تولنے کی ضرورت پڑے گی تو اللہ رب العزت ان پلڑوں اور ترازو کو نصب فرمائیں گے۔ یہ ایسا ہے جیسے اناج کے ترازو گھر کے اندر رکھے ہوتے ہیں، جب پاک اور فصل تیار ہوتی ہے تو پھر وہ پلڑوں کو باہر لایا جاتا ہے اور اس میں گیہوں اور چاول تول کر لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب اعمال کا وزن کرنے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ موازین کو نصب فرمائیں گے، اور موازین جمع لائی گئی اس لیے کہ ہر آدمی کے وزن کا پلڑا الگ الگ ہوگا، اور بعضوں نے فرمایا فخامت شان اور عظمت شان کی وجہ سے واحد کو جمع سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ پلڑا ایک ہی ہوگا، ترازو ایک ہی ہوگا، لیکن وہ اتنا بھاری بھرکم بڑا اور عظیم ہوگا کہ اس کو جمع سے تعبیر فرما دیا۔ یہ ایسا ہے جیسے حضرت ابراہیم ایک تھے لیکن کئی نبیوں کے برابر تھے، اس لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تو ایک تھے لیکن ان کو امت کہا گیا۔ امت تو بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان کی وجہ سے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جناب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، یعنی وہ ایک ہے لیکن کئی شخصیات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے فخامت شان اور عظمت حال۔ اس کے پیش نظر موازین کو جمع لایا گیا، اور القسط یہ موازین کی یا تو صفت ہے، اگر صفت ہے تو موصوف صفت میں مطابقت واحد جمع میں نظر نہیں آتی، تو ایک جواب تو یہ ہے کہ موازین کی حقیقت میزان ایک ہی میزان ہے، اس لیے صفت کو اس کی حقیقت کی طرف نظر کرتے ہوئے واحد لایا گیا۔ اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ القسط مصدر ہے، اب جب مصدر ہے تو مصدر تو واحد جمع تثنیہ سب میں ایک ہی شکل میں آتا ہے، اس لیے اس کو القسط واحد کی شکل میں لایا گیا۔ اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ القسط یہ صفت نہیں ہے بلکہ مفعول لہو ہے، تو اب ترجمہ یہ ہو جائے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، تو اب یہ منصوب بنزع الخافض کہا جائے گا کہ یہاں سے حرف جر کو ہٹا دیا اس لیے یہ منصوب ہو گیا، اور ترجمہ ہوگا ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے انصاف کو دکھانے کے لیے۔ یہ تو آیت کریمہ پر ضروری گفتگو ہوئی، ورنہ اس پر بہت کچھ کلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا
بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا، اعمال کو بھی اور اقوال کو بھی۔ اعمال کو جمع لایا گیا ہے اور قولہم اس کو واحد لا کر وہی مصدر والا معاملہ ہے، اس لیے اس کو واحد نقل کیا گیا۔ اعمال بنی آدم کو اور وہ جو بات کرتے ہیں کہتے ہیں ان سب کو تولا جائے گا۔ خود بدلا دیا، آیت کریمہ پر وارد ہونے والے سوال کا جواب دے دیا امام بخاری نے کہ بھئی پلڑے رکھے جائیں گے تو کیا تولا جائے گا؟ جواب دیا کہ خود عمل کو تولا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ عمل تو امر عارض ہے، عمل کر کے ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی خارج میں شکل تو ہوتی نہیں ہے، پھر اس کو کیسے تولا جائے گا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عوالم ثابت کیے ہیں، ان میں ایک عالم مثال بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک عالم مثال ہوگا کہ آدمی جو عمل کرے گا اس کو ایک شکل دی جائے گی اور اس شکل کو تولا جائے گا۔ جیسے آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، اگر وہ قرآن کا عاشق ہو، قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہو، تو قرآن قبر میں آ کر کھڑا ہو جائے گا کہ میں اس کی طرف سے آ کر کھڑا ہوں، اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا، نیک عمل کرنے والے کے پاس اس کا نیک عمل، دھیان سے سنو، اس کا نیک عمل خوبصورت سواری کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ دنیا میں میری فکر تجھ پر سوار رہتی تھی، نماز کی فکر لے کر چلتا تھا، قرآن کی تلاوت کی فکر لے کر چلتا تھا، میں تجھ پر سواری کرتا تھا، آج کے دن میں تجھے لینے آیا ہوں، تو مجھ پر سواری کر لے۔ تو اب یہ اچھے اعمال سواری بن جائیں گے، ان کو شکل دی جائے گی، ان کو مثال کے اندر اللہ تعالیٰ متجسد کر دیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب عالم اشکال قائم ہو جائے گا تو پھر ان شکلوں کو تولا جائے گا۔ اور ویسے بھی اب اس زمانے میں تو سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو بھی تولا جاتا ہے۔ جیسے بلڈ پریشر کہاں نظر آتا ہے لیکن اس کو تولا جاتا ہے، شوگر کہاں نظر آتی ہے لیکن تولا جاتا ہے۔ بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ آنکھوں کا پریشر بھی اب تو ناپا جاتا ہے۔ اور یہ کورونا نے تو بہت سی چیزیں ثابت کر کے بتا دی۔ انگلی میں ایک مشین رکھو تو ہارٹ کتنا چل رہا ہے وہ بھی پتا چلتا ہے، جبکہ اس کی حرکت کا خارج میں وجود نہیں ہے، باہر اس کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، لیکن پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کتنی سپیڈ اور کتنی رفتار سے کام کر رہا ہے۔ پتا چلا کہ تولنے اور ناپنے کے لیے کسی چیز کی خارج میں صورت اور خارج میں اس کی کوئی شکل ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب انسان بغیر شکل کے اور بغیر صورت کے کسی چیز کو ناپ اور تول سکتا ہے تو خلاق الانسان کسی چیز کو کیوں نہیں ناپ نہیں سکتا اور کیوں تول نہیں سکتا؟ لہذا یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور باتوں کو بھی تولا جائے گا، اس لیے ہمیں بہت سنبھل کر کچھ بولنا بھی چاہیے اور بہت سنبھل کر کچھ کرنا بھی چاہیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها میں آیا کہ یومئذ تحدث اخبارها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بخاری شریف کی روایت ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پر جو بھی عمل کیا گیا ہوگا وہ ٹکڑا قیامت کے دن گویا ہوگا، وہ بولے گا کہ مجھ پر بیٹھ کر اے اللہ تیری اس بندی نے بخاری پڑھی تھی، جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اپنے گھر کے جس کونے میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اپنے گھر کے جس حصے پر آپ نے نماز پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، مہمانوں کے لیے کھانا پکانے میں دم توڑا ہے، اور مہمانوں کی عزت کے لیے آپ نے جو خدمت کرنے کے لیے جہاں کھڑے ہو کر کھانا پکایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سارے حصے قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ یہ ہے یومئذ تحدث اخبارها
کہ اللہ اس نے میرے اوپر تہجد پڑھی تھی، وہ گواہی دے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ ایک حدیث میں آیا کہ ایک ہی جگہ پر نماز پڑھنے کی عادت مت بناؤ، مسجد میں کوئی ایک ہی جگہ پر نماز مت پڑھو، الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھتے رہو، تاکہ جتنی الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھو گے یہ الگ الگ حصے کل قیامت کے دن گواہی دینے والے بن جائیں گے، اور جتنے گواہ زیادہ ہوں گے دعویٰ اتنا مضبوط ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے نجات کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو کیا ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو کر رہے ہو اس کو بھی سوچو، اور بولنے سے پہلے بھی اس کو خوب سوچ لو۔ قرآن کریم میں سورہ قاف کی آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور آیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس کے بعد امام بخاری امام مجاہد کا ایک قول نقل کرتے ہیں، العدل القسطاس العدل بالرومیہ۔ اصل میں امام بخاری بہت بڑے ادیب بھی تھے، بہت بڑے لغوی بھی تھے، اس لیے بخاری شریف پڑھنے کے دوران آپ طالبات اور بیٹیوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ استطراداً اور تشخیصاً للاذہان بہت سی مرتبہ ایک لفظ سے کئی الفاظ کی طرف دھیان دوڑاتے ہیں آپ کا۔ چنانچہ جب آیت کریمہ جو ترجمۃ الباب میں لفظ القسط کی شکل میں آئی تو قسط سے امام بخاری کا میلان اور ان کے طبیعت مائل ہوئی القسطاس کے لفظ کی طرف، اس لیے فرمایا کہ قسطاس کا معنی ہے العدل، انصاف کرنا۔ پتہ چلا قسط انصاف کے معنی میں ہے، اور یہ قسطاس رومی زبان میں انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ قسطاس اصل میں رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو عربی زبان کا جامع پہن لینے کے بعد استعمال فرمایا ہے۔ ایک سوال کا جواب بھی ہو گیا، کیا عربی میں غیر عربی کلمات اور الفاظ ہیں؟ جواب آیا کہ بھلے قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن عربوں نے اس کو اپنی زبان میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، وہ عربی لفظ بن چکا تھا، اس لیے اب قرآن کریم نے اس کو بحیثیت عربی زبان ہی کے استعمال فرمایا ہے۔ تو اب یہی کہا جائے کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے کہ اس نے کپڑے عربی زبان کے پہن لیے، اب وہ عربی زبان کی فہرست میں آ گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے باعتبار مادے کے، باعتبار ماخذ اشتقاق کے، ورنہ مقسط تو باب افعال کا اس میں فاعل ہے، تو باب افعال کا مصدر تو اقساط آنا چاہیے، یہ مقسط کیسے ہو گیا؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ القسط مصدر المقسط میں اشارہ ہے اس کے مادے اشتقاق اور ماخذ کی طرف، وہو العادل، کہتے ہیں کہ مقسط عادل کو کہتے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، لیکن مقسطین اقساط یہ باب افعال میں ہے، اس لیے اس کا معنی انصاف کرنے والا ہوا، اس لیے کہ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے، مگر یہی لفظ جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہو، جیسے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُ تو فَهُوَ الْجَاهِلُ، ظالم کے معنی میں استعمال ہوگا، لیکن یہ قاصد جب باب افعال میں چلا جائے تو انصاف کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ یہ ترجمۃ الباب سے متعلق ضروری گفتگو ہوئی۔ آگے عبارت ہے وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ ہے ترجمۃ الباب سے متعلق ٹکڑا. کون سا؟ ثقیلتان فی المیزان. بخاری شریف میں اصل یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ٹکڑا ترجمۃ الباب کو ثابت کرتا ہے. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، یہ میزان آ گیا اور تولے جائیں گے تبھی تو اس میں ثقل اور خفت پیدا ہوگی. اس لیے ثقیلتان فی المیزان فرما کر ترجمۃ الباب کو ثابت کیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اب سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں تو وہ مشکل بھی بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ خدا کا محبوب بننا اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کا جواب دے دیا اللہ کو بڑے پیارے ہیں، لیکن اللہ کے لیے لفظ رحمان استعمال کر کے اشارہ کر دیا کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ میں زبان پر ان دونوں کلموں کا چلانا آسان بھی کر دوں. اسی لیے کلمتان حبیبتان الی اللہ نہیں فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الخالق یا الی السلام الی المہیمن نہیں فرمایا، بلکہ الی الرحمن فرمایا. رحمان لا کر اشارہ کر دیا کہ اگرچہ یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں لیکن اتنے مشکل نہیں ہیں. میری صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کلموں کا زبان پر جاری کرنا میں نے بہت آسان کر دیا، اس لیے کہ یہ دونوں جو کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے، اس کوئی مشکل نہیں ہے. ان میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو حروف شدت میں سے ہو اور جو صفت مستعلیہ میں سے ہو یا جس میں ادائیگی کے لیے کوئی بہت ٹف اور شاق گزرتا ہو. سب حروف لین اور نہایت آسان اور بہت ایزیلی سمپلی ادا ہو جانے والے یہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہیں کسی کو سوال نہ ہو کہ زبان پر چلانے کے لیے تو بہت خفیف اور ہلکے پھلکے ہیں تو ان کا کوئی ثواب اتنا زیادہ بھی نہیں ہوگا. نہیں، فرمایا کہ وہ کلمے بہت وزندار ہیں، وہ بہت وزندار ہیں. ثقیلتان فی المیزان، وہ بولنے کے لیے آسان ہیں لیکن ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ترازو میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی. کہ یہ بولنے کے لیے دو ہی کلمے ہیں لیکن وہ بہت بھاری بھرکم ہو جائیں گے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کا جو بطاقہ ہوگا، جو کارڈ ہوگا، اس کو ایک پلڑے میں جب رکھا جائے گا تو انسان کے تمام اعمال اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جائیں گے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر بہت وزن رکھتا ہے. ویسے ہی یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی اپنے اندر بہت وزن رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ بہت وزن رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں تنزیہ بھی ہے اور تحمید بھی ہے. کسی کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور باکمال ثابت کرنے کے لیے یہ دو چیزیں ہی تو کام کرتی ہیں. ایک تو تنزیہ، تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمام عیوب سے، نقائص سے، تمام قسم کی خامیوں سے پاک قرار دیا جائے. اور یہ معنی پایا جاتا ہے سبحان اللہ میں کہ اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو سبحان کا معنی تیری ذات ہر عیب سے پاک، لیکن ابھی بھی حمد مکمل نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں اس کے اندر یہ خامی نہیں ہے، یہ خامی نہیں ہے، یہ خامی نہیں ہے، تو تعریف مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے مقابلے میں یہ بھی بیان کیا جائے کہ اس کے اندر یہ کمال ہے، یہ کمال ہے.
تو خدا میں کوئی خامی تو نہیں ہے، اتنا کہہ دیتے تو کما حقہ تعریف نہ ہوتی۔ اس لیے فرمایا فوراً کہ اللہ میں تمام تعریفیں ہیں، اور تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہوتا ہے جس کے اندر تمام محامد اور تمام صفات کمال ہو، تبھی تو وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ میں تنزیہ ہوئی اور وہ بحمدہ میں تکمیل اور تحمید ہو گئی، اور اسی کو آگے دوسرے انداز میں سبحان اللہ کے ساتھ العظیم کہہ دیا گیا کہ وہ بہت جلالت شان اور عظمت شان کا حامل ہے۔ بیٹیوں، میری ماں بہنوں، ہمیں ان دونوں کلموں کے ورد کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، ذکر اللہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور آپ بیٹیوں اور ماؤں بہنوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، کھانا پکاتے پکاتے، جھاڑو لگاتے لگاتے، پوچھا لگاتے لگاتے، یا کپڑے سیتے سیتے بھی روزانہ ہزاروں دفعہ چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتی ہو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عورتوں کے ذمے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کے ساتھ ذکر کرنا بڑا آسان ہے، اور ارباب معرفت علماء نے لکھا کہ جو عورت جتنا ذکر کرتے کرتے کھانا پکاتی ہے اس کے کھانے میں اتنی ہی لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کی وجہ سے مصاحبت ملائکہ حاصل ہوتی ہے، فرشتے چاروں طرف آ جاتے ہیں، اور فرشتے جب آ جاتے ہیں تو انوار کی برسات برستی ہے، برکتیں برستی ہیں، اور نور برستا ہے، اور اس نور کا اثر کھانے میں بھی پڑتا ہے، تو کھانے والوں میں بھی نورانیت آتی ہے۔ اور ذکر کرتے کرتے گھر کو جھاڑو پوچھا کیا گیا تو پھر گھر میں نورانیت ہی نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جب شیاطین بھاگ جاتے ہیں تو گھروں میں نفرتیں نہیں پیدا ہوتی بلکہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں برکتیں آتی ہیں، گھروں میں الطاف اور عنایات ربانیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے پڑھنے پڑھانے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس حدیث شریف کی برکت اور اس کی عظمت سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور آپ فارغ ہونے والی بیٹیوں کو اللہ بہت زیادہ مبارک فرمائے، اور پڑھانے والی معلمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے۔ اور ہم اس مبارک موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اس مدرسے کے چلنے چلانے میں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کو پروگریس دلانے میں ہمارے جو بھائی، جو فیملیاں اور جو خواتین دیش پردیش رہ کر جس قدر بھی اس کا تعاون اور اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، روزی میں، تندرستی میں، ایمان میں برکت نصیب فرمائے، ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے پوری فرمائے۔ اور آج کی ہماری جو 6 بیٹیاں بخاری شریف کی تکمیل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صالحات، قانتات، حافظات للغیب بنائے، اور حق تعالیٰ شانہ اس مدرسے میں رہ کر انہوں نے جو اپنی معلمات سے پیغام لیا ہے، اللہ اس پیغام کو بہت زیادہ عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے نفع کو لازم نہیں بلکہ متعدی بنائے، اور ہماری یہ 6 بیٹیاں سماج میں جا کر ایک صالح انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ بس انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم ونتوب الیک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے پڑھنے پڑھانے کو، بیٹھنے اٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس کتاب عظیم کی تکمیل کو اس مدرسے کے حق میں، ختم کرنے والی بیٹیوں کے حق میں اور ختم کرانے والی معلمات کے حق میں بے انتہا سعادتوں کا ذریعہ بنا، اور ان کے پڑھنے پڑھانے کو بے انتہا قبول فرما۔ مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرما۔ مدرسے کے چلانے والوں، محسنین، مخیرین کے مال، تجارت، کھیتی باڑی میں برکت نصیب فرما۔ اور جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ ختم بخاری شریف کی مناسبت سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما۔ ہمارے ماسٹر حسین صاحب کی بیٹی اے اللہ ان کو صحت نصیب فرما، اس کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ اور بھی جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو خوب صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں سن رہی ہیں ان کے مستقبل کو تابناک بنا، درخشندہ بنا، چمکیلا بنا۔ اے اللہ ان سب کو بہترین معاشرہ اور خوشگوار زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا۔ اللہ دنیا کسی کی کتنی تعریف کر دے لیکن تیرے یہاں اگر مقبولیت نہ ہو تو کچھ کام کے نہیں ہے۔ اللہ مقبولیت نصیب فرما، محبوبیت نصیب فرما، فرائض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، محرمات سے اجتناب کے لیے ہم سب کے دلوں کو آمادہ فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع ہے جن کا ہم پر حق ہے، سب کے جائز مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما۔ ہمارے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بیوی، بچوں، بچیوں سب کے مستقبل کو تابناک بنا، ان کو بھی ہمہ جہتی شرور و فتن سے محفوظ فرما، علم کے نور سے آراستہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو مدد اپنے فضل و کرم سے اور بخاری شریف کی سند میں آنے والے تمام شخصیات بابرکت اور ان سب کے سرخیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔